بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیرنی کی ایک سچی کہانی۔ یہ 1992 کی ایک گرم اور حبس زدہ دوپہر کی بات ہے۔ بائک پر جہلم شہر سے سرائے عالمگیر کی طرف آ رہا تھا۔ ریلوے پل کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک جوان لڑکی پل کے نیچے سے اپنے کپڑے سنبھالتی چیختی چلاتی بھاگ کر اوپر سڑک پر آ رہی تھی۔ پیچھے 6-7 مشٹنڈے جو اس کو پکڑ کر دوبارہ پل کے نیچے لے جانا چاہتے تھے۔ طرف ہو کا عالم، سڑک بالکل ویران۔ میں نے بائک روکی، وہ لڑکی میرے پیچھے آ کر چھپ گئی اور بولی، بھائی مجھے ان لوگوں سے بچا لو، یہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں ان دنوں میدان کا کھلاڑی اور اپنی جسمانی فٹنس کے لیے مکمل پر اعتماد تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو مر جاؤں گا، پر اس لڑکی نے پناہ مانگی ہے، اس کی حفاظت کروں گا۔ ان لوگوں پر شیطان سوار تھا۔ میں نے بتھیری منت کی کہ لڑکی کو چھوڑ دو، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے دھکا دیا اور لڑکی کو اٹھا کر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ایک کو پکڑ کر اٹھا کر سڑک پر دے مارا، جبکہ دوسروں نے مجھے پکڑ کر گرا دیا اور میری دھلائی شروع کر دی۔ تقریباً آدھا منٹ یہ سین چلا ہوگا۔ تب تک سڑک پر چند راہگیر آ گئے اور یوں میری اور اس لڑکی کی جان چھوٹی۔ میرے ہونٹ پھٹ گئے، آنکھوں کی بارش سے منہ سوج گیا، چیچی انگلی چھیلی گئی اور شاید کسی کے پاس بلیڈ بھی تھا۔ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کافی سارا کٹ گیا، آج بھی نشان ہے۔ 6-7 لوگوں نے مل کر مارا تھا۔ خون نہیں رک رہا تھا، قمیض تار تار ہو چکی تھی۔ سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ اس بہن نے میری قمیض مزید پھاڑ کر پٹی بنائی، وہ میرے انگوٹھے پر باندھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ بچ گئی ہو؟ بولی، جی بھائی، اللہ پاک نے میری حفاظت کی۔ اس کی اس جواب پر ناقابل بیان تسلی ہوئی۔ بہتا خون، پیٹ میں لگے ٹھڈے اور چبائی گئی انگلی بھی لذت دینے لگی۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ آپ جاؤ۔ وہ بولی کہ بھائی یہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے، آپ مجھے دریا پار کروا دو۔ میں نے اسے پل پار کروا دیا۔ بائک سے اترتے ہوئے وہ بولی کہ بھائی میں فقیرنی ہوں، لوگوں کا اندر بھی پڑھ لیتی ہوں، آپ یقیناً اس وقت کسی مصیبت میں ہیں۔ میری آپ کو دعا ہے آپ کے گھر پہنچنے تک وہ مصیبت ختم ہو چکی ہوگی اور باقی کی زندگی بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ مزید بولی کہ یہ جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور آپ کا خون بہایا، ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ تب میں بطور جونیئر افسر، ایک ایگزیکٹو پوسٹ کا انچارج ہولڈر، لیکن کسی انتظامی مسئلے کی وجہ سے شدید پریشان تھا۔ بہت حیرانگی ہوئی کہ اس لڑکی نے میرے دل کی بات کیسے جان لی۔ وہ کون تھی؟ اب خون سے لتھڑا، سوجے منہ اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں اپنے محلے تو جا نہیں سکتا تھا۔ شام تک چھپ چھپا کر سرائے عالمگیر نہر بیٹھا رہا اور اندھیرا ہونے پر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیگم میری حالت دیکھ کر ایک بار تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ان کو ساری بات بتائی تو ان کو تسلی ہوئی اور بولی کہ آپ نے اچھا کیا۔ ساتھ ہی مجھے ایک سرکاری خط نکال کر دیا کہ یہ آپ کا کلرک دے کر گیا تھا۔ خط پڑھا تو مجھے فقیرنی یاد آئی۔ میرا وہ انتظامی مسئلہ میرے حق میں حل ہو چکا تھا۔ اس فقیرنی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ رات بیگم صاحبہ نے دودھ میں دیسی گھی، انڈا اور ہلدی ڈال کر پلائی اور مجھے تھپک کر سلا دیا۔ رہائش دریا کے کنارے پر تھی۔ پچھلی رات بجلی بند ہوئی تو آنکھ کھلی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ دریا والی سائڈ پر کافی شور ہے۔ صحن میں گیا تو دیکھا کہ نالی کا پانی الٹی سائڈ چل کر باہر سے میرے گھر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بہت زوروں کا سیلاب چل رہا ہے۔ تقریباً 20 فٹ پانی ایک دم ہی چڑھا اور ہر چیز بہا کر لے گیا۔ شہر جا کر دیکھا تو مین بازار جہلم کی چھتوں پر سے پانی جا رہا تھا۔ اچانک ہی دماغ میں اس فقیرنی کی بات گھوم گئی کہ ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ اسی ریلوے پل کی طرف گیا جہاں اس مظلوم کو چھڑوایا تھا۔ ریپ اٹیمپٹ کرنے والے لوگوں کا پتہ کیا کہ وہ کون تھے
اور اب کدھر ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ سبھی لوگ تانگہ باندھ تھے۔ پل کے ساتھ نشیب میں گھوڑے تانگے باندھتے تھے اور وہیں ٹینٹوں میں ان کی رہائش تھی۔ رات پانی آیا اور ان کے گھوڑے، ٹانگے، بال بچہ اور وہ خود کل ملا کر 13-14 افراد بہا کر لے گیا۔ اسی فقیرنی کی بد دعا بھی فوراً ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر اثر دکھا چکی تھی۔ ان دو واقعات کے بعد وہ فقیرنی میں نے بہت ڈھونڈی، بہت گلیاں محلے پھرے، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کیا، پر وہ نہیں ملی۔